السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 2، وحی کا مفہوم اور وحی کی اقسام۔ اس سے پہلے والے سبق میں آپ نے قرآن پاک کا تعارف، اس کی وجہ تسمیہ، تعریف اور نام پڑھے تھے۔ آج ہم وحی کا مفہوم پڑھیں گے۔ وحی کا مفہوم پڑھنے سے پہلے ہم لفظ وحی اور ایحاء عربی زبان کے الفاظ ہیں، ان کے لغت میں معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ لغت میں ان کے معنی ہے جلدی سے کوئی اشارہ کرنا، خواہ یہ اشارہ رمز و کنایہ استعمال کر کے کیا جائے، خواہ کوئی بے معنی آواز نکال کر، خواہ کسی عضو کو حرکت دے کر یا تحریر و نقوش استعمال کر کے، ہر صورت میں لغتاً اس پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں۔ یعنی لغتاً لفظ وحی اور ایحاء ان سب معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد ہے، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ یہاں لفظ اوحا اشارے کے معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پھر ظاہر ہے اس قسم کے اشارے سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، اس لیے لفظ وحی اور ایحاء دل میں کوئی بات ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں یہی معنی مراد ہیں۔ مثلا اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ ترجمہ، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے پھرتے ہیں ان میں اپنا گھر بناؤ۔ جہاں لفظ اوحا دل میں بات ڈالنے کے معنی کے لیے استعمال ہوا، یہاں تک کہ شیاطین دلوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں ان کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ۔ ترجمہ، اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا، یعنی انسانوں اور جنات میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے ہیں۔ یہاں لفظ یوحی دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے، ایک دوسرے کو جو دھوکہ دینا، وسوسہ ڈالنا، دل میں باتیں ڈالنا، اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ مسلمانوں، شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو خطاب فرماتے ہیں، اس کو بھی ایحاء کہا گیا ہے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ۔ وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس میں بھی لفظ یوحی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو خطاب کر رہے ہیں اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کسی غیر نبی کے دل میں جو بات اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، اس کو بھی اسی لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور وہ نبی نہیں تھیں، یعنی کسی غیر نبی کے لیے اس کے دل میں بات ڈالنے کے لیے بھی لفظ اوحینا وحی ایحاء استعمال کیا گیا۔ یہ سب اس لفظ کے لغوی مفہوم میں ہیں، لغوی معنی ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وحی کی تعریف یہ ہے، کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہوا، یعنی اس سے پہلے جتنے ہم نے معنی پڑھے
آیات دیکھی وہ سب لغتاً لغوی معنی میں استعمال ہوئی. جو شرعی تعریف ہے وہ وحی کی یہی ہے کہ اللہ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہوا ہو. یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لفظ وحی اپنے اصطلاحی معنی میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لیے درست نہیں ہے. یعنی لفظ وحی کا استعمال صرف نبی کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا، کسی اور کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وحیٌ اور ایحاء دونوں میں فرق ہے. یعنی یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں اور دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ایحاء کا مفہوم عام ہے اور انبیاء پر وحی نازل کرنے کے علاوہ کسی کو اشارہ کرنا، کسی غیر نبی کے دل میں بات ڈالنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے. لہٰذا یہ لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی لفظ ایحاء عام مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جتنے پیچھے ہم نے معنی پڑھے یعنی ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کسی نبی کے دل میں بات ڈالنے اور غیر نبی کے دل میں بات ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کے برخلاف لفظ وحی صرف اس الہام کو کہتے ہیں جو انبیاء پر نازل ہو. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے لفظ ایحاء کا استعمال تو انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لیے کیا، لیکن لفظ وحی کا استعمال صرف انبیاء کے لیے کیا، انبیاء کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا. وحی کی اقسام. وحی کی 3 اقسام ہیں: وحی قلبی، کلام الہی، اور وحی ملکی. نمبر 1 وحی قلبی. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وحی کی ابتدائی 3 قسمیں ہیں. وحی قلبی، اس قسم میں باری تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتا ہے. اس قسم میں نہ فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے اور نہ نبی کی قوت سامعہ اور حواس کا استعمال ہوتا ہے. لہذا اس میں کوئی آواز نبی کو سنائی نہیں دیتی، بلکہ کوئی بات قلب میں جاگزین ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے. یعنی وحی قلبی وہ قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، نہ کسی فرشتے کا اور نہ ہی کوئی اور واسطہ. یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی. چنانچہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے